السلام علیکم دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے، کیونکہ اس وقت سلطان کے دخ کو ہر طرف سے دشمنوں کا خطرہ لاحق تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو چاروں طرف سے صلیبیوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن اس دوران بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رعایا کو اکیلا نہ چھوڑا۔ سلطان اکثر وقت جنگی محاذ پر رہتے تھے اور آپ کا اکثر وقت دشمنوں کی گردنوں کو کاٹنے میں گزرتا، لیکن اسی دوران بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی رعایا کے اندر اعلان کر رکھا تھا کہ میری رعایا کے اندر کسی کو انصاف کی ضرورت ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی ہو، کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اور اگر وہ مسئلہ میرے علاوہ کوئی نہ حل کر سکتا ہو تو بے شک وہ مسئلہ میرے پاس لا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے سلطان نے اعلان کر رکھا تھا کہ محل کے اندر ہفتے کے دن 2 دن کھلی کچہری لگے گی اور اس کھلی کچہری کے اندر ہر قسم کے فریادی آ سکیں گے۔ کھلی کچہری کے دروازے پر کوئی سپاہی موجود نہیں ہوگا تاکہ کسی کو آنے میں کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کچہری کے اندر ہر امیر غریب آ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان معمول کی طرح اس دن بھی لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ سلطان کی زندگی میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ سلطان کھلی کچہری کے اندر موجود ہو اور سلطان کو اچانک کوئی کام پڑ جائے، کیونکہ سلطان ہر کام کو اپنے وقت پر کرتے تھے، لہٰذا کھلی کچہری والے دن سلطان اپنی رعایا کو وقت دیتے۔ لیکن اس دن سلطان لوگوں کے مسائل سن رہے تھے، اتنے میں ایک سپاہی نے سلطان کے کان میں آ کر کچھ کہا تو سلطان کے لفظوں میں تیزی آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سلطان کچہری کو آدھے راستے میں چھوڑ کر کسی کا اہم کام کی طرف چلے جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر گزری تو پھر سپاہی سلطان کے قریب آیا اور کان میں کچھ کہا تو اس کے بعد سلطان دوبارہ آہستہ آہستہ لوگوں کے مسائل سننے لگے اور ان کو حل کرنے کا حکم دینے لگے۔ سارے درباری حیران تھے کہ آخر سپاہی نے پہلے آ کر سلطان کو کیا بتایا جس نے سلطان کو اتنا جلدی میں ڈال دیا، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اس سپاہی نے ایسا کیا بتایا کہ پھر سلطان آرام سے لوگوں کے مسائل سننے لگے۔ لیکن کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی، حتیٰ کہ سلطان کے قریبی ساتھیوں، مشیروں اور وزیروں میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ سلطان سے کوئی سوال پوچھ سکے جب تک سلطان خود نہ بتانا چاہے۔ اسی دوران سلطان لوگوں کے مسائل سن رہے تھے، اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ جو تقریباً 60 سال کی عمر کا تھا، اس کے سر پر خاکی رنگ کی پگڑی تھی اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈنڈا تھا۔ جب سلطان اس بوڑھے سے مخاطب ہوئے تو اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بوڑھے بزرگ کو کیا ہوا ہے۔ آخر جو بوڑھا صبح سے سلطان کو اپنا مسئلہ بتانے کے لیے انتظار کرتا رہا، آخر اس کو ایسا کیا ہو گیا کہ اب اس کی زبان کو تالا لگ گیا ہے۔ سب لوگ حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان نے کہا، بابا جی میں جانتا ہوں آپ کو کوئی بھی ذاتی مفاد میرے محل کے اندر نہیں لے آیا، ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھا حیران ہو گیا اور کہا، حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جو مسئلہ لے کر آیا ہوں وہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سلطان کی صرف 2 آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ سلطان ہر طرف سے دیکھتا ہے، اس لیے تو اپنی سلطنت کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان انصاف کر سکتا ہے۔ جو سلطان انصاف کا نظام قائم نہیں کر سکتا، اس سلطان کی آنکھیں ہونے کے باوجود اس کو اندھا سمجھنا چاہیے۔ سلطان کے اتنے بھاری الفاظ سن کر بوڑھا بزرگ حیران ہوا اور بولنے لگا۔ اس نے کہا، سلطان معظم میرا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ شاید بہت چھوٹا ہے یا پھر یہ مسئلہ شاید بہت بڑا ہے۔ یہ سن کر سب درباری حیران ہو گئے، کیونکہ اس بوڑھے کی باتیں شاید سلطان کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ سلطان نے کہا، بابا جی آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہے آپ کھل کر بتائیں۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم میرا نام نغم الدین ہے، حضور میں مصر کی پہاڑیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے قبیلے کے اندر رہتا ہوں۔ حضور ہمارا قبیلہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ساتھ آباد ہے اور وہاں پانی کی خوبصورت چشمے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سرزمین دی ہے، لیکن حضور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں اس قبیلے کے سردار کے نیچے کام کرتا ہوں۔ ہمارا سردار بڑا ہی رحم دل انسان ہے، میرے پاس کسی بھی کام کا ہنر نہیں تھا تو میں سردار کے پاس مدد کے لیے گیا تو اس نے مجھے کہا، تم قبیلے کی حفاظت کے لیے قبیلے کے ارد گرد چکر لگایا کرو، اگر تمہیں کوئی بھی غلط چیز نظر آئے تو آ کر مجھے ضرور بتانا، کیونکہ ہمارا سردار قبیلے کی حفاظت کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو حضور مجھے میرا سردار 200 سونے کے سکے ماہانہ تنخواہ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں قبیلے کی چاروں طرف پہرا دیتا ہوں۔ حضور پچھلے تقریباً 10 دنوں سے میں اس قبیلے کے چکر لگا رہا ہوتا ہوں تو اس قبیلے کے ساتھ میں جو موجود پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی چوٹی پر ہر روز ایک سرخ رنگ کی گھوڑی آتی ہے، وہ بہت زیادہ چیختی ہے، چلاتی ہے، بہت زیادہ شور کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے پاؤں بھی نیچے مارتی ہے، اور تھوڑی دیر چیخنے چلانے کے بعد وہ تھک جاتی ہے تو پھر حضور وہ گھوڑی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتی ہے کہ چند ہی لمحوں کے اندر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ حضور ایک دفعہ میں نے اس گھوڑی کو تکلیف میں دیکھا تو میں سمجھا کہ شاید اس کو کوئی جسمانی تکلیف ہوگی یا پھر بھوک کی وجہ سے، لیکن وہاں چارے کی کوئی کمی نہ تھی۔ لیکن حضور دوسرے دن جب میں قبیلے کا چکر لگا رہا تھا تو پھر میں نے وہی منظر دیکھا۔
جب میں اس پہاڑی کی چوٹی کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر وہی سرخ رنگ کی گھوڑی جس کے گلے میں نہ کوئی رسی تھی اور نہ کوئی لگام تھی، وہ آتی ہے اور زمین پر پاؤں مارتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے اور جب تھک جاتی ہے تو پھر واپس چلی جاتی ہے۔ حضور جب ایسا 5-7 دن مسلسل ہوتا رہا تو 8ویں دن میں نے اس گھوڑی کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن میں اس گھوڑی کا پیچھا نہیں کر سکا۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر اس گھوڑی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ گھوڑی ہر روز یہاں کیا کرنے آتی ہے، آخر اسے کس چیز کا انتظار ہے، یہ کس کی گھوڑی ہے، مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہ مسئلہ لے کر اپنے سردار کے پاس جاؤں، اگر سردار اس معاملے کی جانچ پڑتال کروا لے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی واضح بات نظر آئے۔ لیکن جب میں سردار کے پاس گیا تو مجھے اس وقت خبر ملی کہ ہمارا سردار تو تجارتی قافلے کے ساتھ اسکندریہ کے اندر چلا گیا ہے اور تقریباً اس کو واپس آتے ہوئے 1 ماہ لگ جائے گا، چونکہ اس وقت سردار کا اکلوتا بیٹا قبیلے میں موجود تھا، لیکن حضور وہ اتنا سخت ہے کہ وہ ہم جیسے آدمیوں کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں نے سوچا اگر سردار یہاں نہیں ہے تو پھر میں آخر اس مسئلے کا ذکر کس کے سامنے کروں گا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں شاید یہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے، لیکن حضور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ آخر وہ گھوڑی ہر روز اس جگہ کیوں آتی ہے اور اتنی زیادہ دیر چلانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حضور میں نے پہاڑی کے اوپر پورا چکر لگایا لیکن مجھے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ حضور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مسلسل 10 دنوں سے وہ گھوڑی ایسا کر رہی ہے۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوں اور مجھ سے اب گھوڑی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جو اس بے زبان جانور کو اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ پہل تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس گھوڑی کا یہاں کوئی بچہ کھو گیا ہوگا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ پر زین باندھی ہوئی ہے اور وہ گھوڑی ابھی حاملہ نہیں ہوئی تو پھر اس کا بچہ کہاں سے ہوگا، اور اگر اس کا بچہ کھو جاتا تو اس کا مالک گھوڑے کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے ضرور آتا۔ یہ گھوڑی ہر روز اکیلی کیوں آتی ہے؟ حضور میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ہمارے قبیلے کے پاس میں ایک راستہ گزرتا ہے جو ہمارے پڑوسی قبیلے کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے پڑوسی قبیلے کا ایک آدمی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ حضور وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا میاں آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو انصاف مجھے پچھلے 2 سالوں سے نہیں مل سکا وہ انصاف مجھے 1 دن کے اندر مل گیا۔ میں نے کہا ارے میاں تم کس قاضی کے پاس گئے تھے کہ جو انصاف تمہیں 2 سال کے اندر نہیں ملا وہ تمہیں 1 دن کے اندر مل گیا؟ تو اس نے کہا میں کسی قاضی کے پاس نہیں گیا، میں مصر کی بہت بڑی عدالت کے اندر گیا تھا اور وہاں کے قاضی نے مجھے انصاف دلایا۔ میں نے بولا مجھے سیدھے سیدھے الفاظ میں بتاؤ تم کس جگہ کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں سلطان کے دربار میں گیا تھا اور میں نے سلطان کو اپنا مسئلہ بتایا اور جس مسئلے کے پیچھے میں 2 سال سے خوار ہو رہا تھا سلطان معظم نے چند ہی لمحوں کے اندر اس مسئلے کو حل کر کے مجھے انصاف دلایا۔ میں نے جب سلطان معظم اس آدمی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں نے سوچا کہ پھر آپ سے بڑا منصف اس سرزمین کے اندر کون ہوگا؟ اگر مجھے مسئلہ لے کر جانا ہے تو آپ کے پاس جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں مسئلہ لے کر کسی قاضی یا کسی سردار کے پاس گیا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ایک گھوڑی کی وجہ سے تم شہر میں ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہو، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا، اور جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں ہر آدمی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، اس سرزمین پر میرے انصاف کی تلوار چلتی رہے گی۔ پھر سلطان نے کہا بابا جی اگر اس گھوڑی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ہمیں اس گھوڑی کا پیچھا کرنا ہوگا اور پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ گھوڑی کہاں سے آتی ہے اور آخر اس کی تکلیف کی وجہ کیا ہے۔ تو بوڑھے بزرگ نے کہا حضور آپ کچھ بھی کر کے یہ راز معلوم کریں، کیونکہ مجھ سے اب اس گھوڑی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ بوڑھے بزرگ نے سوچا کہ شاید سلطان اپنے کسی سپاہی کو میرے ساتھ بھیجے گا، لیکن جب بوڑھے کو پتا چلا کہ وقت کا سلطان میرے ساتھ خود اس گھوڑی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے چل رہا ہے تو وہ سکتے میں آ گیا۔ وہ سارے راستے سوچتا رہا کہ اگر اس سرزمین پر سلطان جیسے حکمران موجود رہے تو کبھی بھی دشمن ہماری زمین کا ایک بھی ٹکڑا ہم سے نہیں چھین سکتا۔ جب سلطان قبیلے کے اندر پہنچے تو چونکہ قبیلے کا سردار وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جب سردار کو پتا چلا کہ سلطان اس قبیلے کے اندر آ رہا ہے تو پورے قبیلے کے لوگ سلطان کے استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ سلطان سیدھے سردار کے خیمے کے اندر گئے تو قبیلے کے سردار کے بیٹے نے سلطان کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا لگوایا، لیکن سلطان نے ایک بھی لقمہ نہ کھایا بلکہ ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پیا، اور قبیلے کے سردار کو کہا کہ تم ایک سردار کے بیٹے ہو لہٰذا تمہیں ارد گرد نظر رکھنی چاہیے تھی۔ ایک بوڑھے بزرگ کو گھوڑی کی تکلیف نظر آئی لیکن ایک سردار کے بیٹے کو اس گھوڑی کی تکلیف نظر نہ آئی۔ یہ سن کر سردار کا بیٹا شرمندہ ہوا اور اس کے بعد سلطان، سردار کا بیٹا اور وہ بوڑھا بزرگ اس پہاڑی کی چوٹی کی طرف چل پڑے۔ سلطان جب اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا
حضور بس تھوڑی ہی دیر میں وہ گھوڑی آنے والی ہے۔ اب سلطان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے کہ آخر اس بوڑھے کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ کسی گھوڑے کی دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا، حضور وہی گھوڑی آ رہی ہے۔ سلطان نے دیکھا کہ اس گھوڑی کے منہ پر کوئی لگام نہ تھی، بس اس کی پیٹھ پر ایک زین باندھی ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ گھوڑی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی تو بوڑھے بزرگ کے بتانے کے مطابق اس گھوڑی نے وہاں زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے اور ہنہنانا شروع کر دیا۔ اس گھوڑی کو تکلیف میں دیکھ کر سلطان افسردہ ہو گئے، کیونکہ اس گھوڑی نے پتھروں پر اپنے پیر مار مار کر اپنے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ سلطان پریشان ہو گئے کہ آخر گھوڑی کو کس چیز نے تکلیف میں ڈال رکھا ہے۔ اتنے میں اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم کچھ کریں ورنہ یہ گھوڑی واپس چلی جائے گی۔ تو اتنے میں سلطان نے اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری کہ گھوڑی نے تھک کر واپسی کا سفر کر دیا اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑی کہ سلطان کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ لیکن سلطان کے پاس بھی کوئی عام گھوڑا نہیں تھا۔ سلطان نے بھی اپنے گھوڑے کو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑایا کہ چند ہی لمحوں کے اندر پھر سے وہ گھوڑی نظر آنے لگی۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ گھوڑی ایک جنگل کے راستے سے نکل کر کچی آبادی کی طرف جا رہی تھی۔ اب سلطان پیچھے اور وہ گھوڑی آگے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑی ایک استبل کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان نے گھوڑے کو استبل کے سامنے روکا اور اس استبل کے اندر چلے گئے اور اندر جا کر سلام کیا۔ استبل میں موجود ملازموں نے پوچھا، حضور آپ کون ہیں؟ سلطان نے کہا، میں ایک مسافر ہوں۔ تو پوچھا، یہ گھوڑی کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور یہ گھوڑی ہمارے سردار کی ہے، لیکن ہمارا سردار تو پچھلے 10 دنوں سے غائب ہے۔ سلطان نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا سردار گھوڑی پر سوار ہو کر شکار کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن ہمارے سردار کی اکیلی گھوڑی واپس آئی ہے، اور جس دن سے ہمارا سردار غائب ہوا تو ہماری گھوڑی نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بس ہر روز اسی طرح بھاگ جاتی ہے، اور ہم اس گھوڑی کو باندھ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سردار اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو میری اس گھوڑی کو کبھی بھی رسی سے باندھ کر نہیں رکھنا، یہ آزادی کی زندگی گزارے گی، اس کا جہاں بھی دل کرے چلی جائے گی، اسی وجہ سے یہ گھوڑی آزاد ہے، حالانکہ باقی گھوڑے استبل کے اندر باندھے ہوئے ہیں۔ تو سلطان نے کہا، کیا تم نے اپنے سردار کو تلاش نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، حضور سردار کو سارے سپاہیوں نے تلاش کیا، ہم نے چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ سردار ہمیں کہیں نہیں ملا، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے سردار کو کوئی وحشی جانور کھا گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اگر تمہارے سردار کی موت ہو چکی ہوتی تو یہ گھوڑی اس طرح بے چین نہ ہوتی، ضرور تمہارا سردار تکلیف میں ہے، لہٰذا اسے تلاش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ایک ملازم بولا، حضور آپ کون ہیں، آپ ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب سلطان نے اپنا تعارف کروایا تو سارے ملازموں کے سر جھک گئے۔ اب سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے اور جنگل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ تو اتنے میں ایک ملازم نے بتایا، حضور اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے ایک غار ہے، اس غار کے بعد ایک بڑا سا جنگل آتا ہے، لیکن اس جنگل کے اندر آج تک کوئی بھی ڈر سے نہیں گیا، اس لیے ہم نے اس جنگل میں اپنے مالک کو تلاش بھی نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اس جنگل کے اندر چلے بھی گئے ہوں گے تو اب تک حیات نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میں اس جنگل میں ضرور جاؤں گا۔ سب لوگ حیران تھے، لیکن سلطان اپنی میان سے تلوار نکالے اس جنگل کی طرف چل پڑے۔ سلطان اس غار سے گزرنے لگے تو اس غار کے اندر بہت اندھیرا تھا، لیکن جب سلطان غار سے نکلے تو آگے بہت بڑا جنگل تھا۔ سلطان اس جنگل کے اندر چلے گئے تو اچانک سلطان کو ایک آدمی کے کراہنے کی آواز آئی۔ قدم بڑھاتے بڑھاتے سلطان ایک ایسے غار کے اندر پہنچ گئے جہاں ایک آدمی بری طرح زخمی پڑا تھا۔ تو اتنے میں ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لیے وہاں پر پہنچا اور پوچھا، اے آدمی تم کون ہو اور اس جنگل کے اندر کیا کر رہے ہو؟ تو اچانک اس آدمی کی نظر سلطان کی انگلی پر پڑی جس کے اندر شاہی انگوٹھی تھی، تو اس آدمی کے ہاتھوں سے جڑی بوٹیاں گر گئیں اور کہا، سلطان معظم آپ یہاں کیسے؟ تو سلطان نے کہا، یہ آدمی کون ہے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ آدمی پہاڑ کی چوٹی سے گرا ہے، میں جنگل کے اندر جڑی بوٹیاں تلاش کر رہا تھا تو میری نظر اس پر پڑی اور میں اسے یہاں اٹھا لے آیا، لیکن اس کے زخم بہت گہرے ہیں اور میرے پاس وہ ادویات نہیں جو اس کے زخموں کا علاج کر سکیں، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اگر آپ وقت پر نہ پہنچتے تو شاید یہ درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ سلطان نے آواز لگائی تو سلطان کے سپاہی اس استبل کے اندر موجود ملازموں کے ساتھ جب اس غار کے اندر پہنچے تو وہ اپنے مالک کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا، حضور یہی ہمارا سردار ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ سردار کو لے کر چلو۔ سلطان کے حکم پر اس قبیلے کے شفا خانے کے اندر اس سردار کو لے جایا گیا۔ حکیم نے سردار کا علاج شروع کر دیا اور چند ہی گھنٹوں کے اندر سردار کی حالت بہتر ہونے لگی۔ تو یہ دیکھ کر سلطان نے بوڑھے بزرگ کو انعام و کرام سے نوازا، کیونکہ اگر وہ بوڑھا بزرگ سلطان کے پاس نہ جاتا اور سلطان کو نہ بتاتا کہ حضور وہ گھوڑی ہر روز ایسے آتی ہے اور زمین پر پاؤں مار مار کر چلی جاتی ہے، کیونکہ گھوڑی جانتی تھی کہ اس کا مالک اسی پہاڑی کی چوٹی سے گرا ہے،
اور وہ ابھی تک زندہ ہے، اور اسی وجہ سے ہر روز وہ گھوڑی یہاں آتی تھی، اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو انعام و کرام سے نوازا۔ اور پھر سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے مگر دوسروں کے لیے جینا اصل جینا ہے۔